اشهد ان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ موضوع چل رہا ہے وضو، تو آج آداب وضو اور شرائط وضو، وضو کرنے کے آداب کیا ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا یہ سنت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ دوسرا جو ہے آداب وضو میں سے کہ جب وضو کر رہے ہو تو تمہارا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یعنی قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا۔ نمبر 3، وضو کی دعاؤں کا پڑھنا۔ وضو کی دعائیں، ہاتھ دھوتے وقت دعا، کلی کرتے وقت دعا، ناک میں پانی ڈالتے وقت دعا، چہرہ دھوتے وقت دعا، ہاتھ دھوتے دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر دائیں پاؤں، پھر بائیں پاؤں کا مسح، ان کے لیے مخصوص دعائیں ہیں۔ اور جب پانی پر نظر پڑے وضو کے لیے تو دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ، حمد ہے اس اللہ کا کہ جس نے پانی کو پاک بنایا اور اس کو نجس نہیں بنایا۔ چوتھا آداب وضو میں سے کہ چہرہ دھونے سے پہلے 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ بھی آداب وضو میں سے ہے۔ اور چوتھی چیز ناک میں پانی ڈالنا۔ اور 5ویں چیز وضو کرتے وقت اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھنا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جب پانی ڈالتے ہیں آنکھیں بند، یا وضو کر رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے کر رہا ہے تو آنکھیں بھی کھلی ہونی چاہیے۔ تو یہ 5 ہیں آداب وضو کہ جب وضو کرو ان چیزوں کا خیال رکھو۔ اس کے بعد آتے ہیں شرائط وضو۔ وضو کے شرائط کیا ہے کہ جن سے وضو صحیح ہوتا ہے؟ تو 11 شرائط وضو ہیں، 11۔ نمبر 1، جس پانی کے ساتھ وضو کر رہے ہو وہ پانی پاک ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ مضاف سے مراد یعنی اس پانی میں جیسے کہ شربت ہوتا ہے، یہ مضاف پانی ہوتا ہے، یا پانی میں کسی اور چیز کو مکس کر دیا جائے، جیسے تربوز کا پانی ہے یہ بھی مضاف۔ اس طرح کے پانی مضاف ہوتے ہیں، یعنی مطلق پانی سے مراد کیا ہے کہ وہ بالکل صاف ہونا چاہیے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، پانی مباح ہونا چاہیے، یعنی اپنا ہونا چاہیے، کسی کا غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، وضو کے اعضاء پاک ہونے چاہیے۔ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو ان اعضاء پر، ہاتھوں پر اور چہرے پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نجس لگی ہوئی ہو۔ نمبر 5، وضو اور نماز کے لیے وقت بھی ہو۔ نمبر 6، وضو قصد قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ یہ نیت ہونی چاہیے چلو وضو کرتا ہوں ٹھنڈک بھی ہو جائے گی وضو بھی ہو جائے گا، ایسی صورت میں وضو صحیح نہیں ہوتا۔ نمبر 7، وضو ترتیب کے ساتھ کیا جائے، مثلا پہلے چہرے کو دھویا جائے، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، یہ اس کی لمبائی ہے، اور جس کو یہ انگوٹھا اور یہ درمیان والی انگل گھیر لے چہرے کو، مثلا اس طرح کہ یہ اس کی چوڑائی ہے، اتنے تک دھونا واجب ہے۔ اور احتیاطاً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہاتھ مار دیا جاتا ہے تاکہ واجب جو دھونا ہے اس کا کوئی حصہ باقی خشک نہ رہ جائے۔ یہ ہوتا ہے ترتیب سے وضو کیا جائے۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بھی یہاں سے لے کر، کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، یعنی کونی سے کچھ اوپر شروع کرو اور اس انگلی تک لے آؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جہاں تک ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کونی سے لے کر یہ انگلی تک آنا چاہیے ہاتھ، اس طرح مکمل ہاتھ آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے ترتیب کے بعد؟ پے در پے، یعنی افعال وضو کا پے در پے۔ مثلا منہ دھویا تو اس کے بعد بغیر وقفے کے ہاتھوں کو دھویا جائے، یہ نہ ہو کہ ادھر رک کر چہرہ دھویا پھر 2 منٹ بعد کھڑا رہا پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ دھویا، اس طرح نہیں کہ پہلا جو دھویا ہے وہ خشک ہو جائے اور پھر وہ ایسا کرو۔ ایسے کرنے سے بھی وضو باطل ہوتا ہے، یعنی چہرہ دھویا تو اس کے فوراً بعد انسان کو دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسح اور پھر پاؤں کا مسح، درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ 9ویں چیز جو شرائط وضو میں سے ہے، نمبر 9، کہ انسان خود اپنا چہرہ دھوئے، یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو کہے کہ تو میرے چہرے پر پانی ڈال دو، یہ بھی نہیں ہے۔
نمبر 10، وضو کے لیے پانی استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ مثلا انسان بیمار ہے، ڈاکٹر نے پانی منع کیا ہے اور پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، تو وہاں اسے تیمم کرنا چاہیے، نہ کہ پھر وضو شروع کر دے تو وضو نہیں ہوگا۔ 11، وضو کے اعضاء تک پانی پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جیسے کہ کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے تو پہلے اس کو ہٹانا چاہیے اور پھر وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ ہیں آداب وضو جو 5 ہیں اور شرائط وضو 11 ہیں۔ اللہ ہم سب کو وضو کے احکام، وضو کے آداب اور وضو کے شرائط اور مبطلات اور مکروہات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔